اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف میں تھا۔ ایک دور ایسا تھا کہ ہم سے پہلے یہاں پہ اجالا بھی نہیں تھا، دور ایسا تھا آسمان بھی نہیں تھا، ایک دور ایسا تھا زمین بھی نہیں تھی، ایک دور ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندو کچھ نہیں تھا، صرف میں تھا اور میں چھپا ہوا تھا، کوئی ہے نہیں تو مجھے خدا کون کہے گا؟ کوئی میرا جاننے والا بھی نہیں تھا، کوئی میرا پہچاننے والا بھی نہیں تھا، کوئی مجھے خدا کہنے والا بھی نہیں تھا، کوئی مجھے رب العالمین کہنے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والا نہیں تھا، کوئی سبحان ربی العظیم کہنے والا نہیں تھا، بس میں تنہا تھا۔ مگر میرے بندو فاحببت، بس میں نے چاہا، فعرفت، میں پہچانا جاؤں۔ کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رب العالمین کہے، کوئی مجھے رزاق کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے اللہ کہے، بندو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فعرفت، میں نے چاہا، فاحببت، میں نے چاہا، فعرفت، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد، بندو میں خدا ہوں، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے پہلے آسمان نہیں بنایا، میں نے پہلے زمین نہیں بنایا، میں نے پہلے چاند و سورج نہیں بنایا، میں نے پہلے آدم کو نہیں بنایا، میں نے پہلے جبریل کو نہیں بنایا، میں نے پہلے دنیا کو نہیں بنایا، میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا، بلکہ میرے بندو میں نے سب سے پہلے محمد کو بنایا۔ اور اللہ بول رہا ہے میں نے چاہا میں جانا چاہوں تو میں نے محمد کو بنایا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں میرے بھائی، کیا شان ہے جی ہمارے آقا کی، آئے ہائے ہائے۔ اللہ رب العزت ہر جمعے کو جہاں فرشتوں کو مسجدوں میں بھیجتا ہے، فرشتے آتے ہیں ہر جمعہ مسجد میں، خاص طور پر خاص فرشتے آتے ہیں جمعہ کے دن بندوں کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، اسی طرح جیسے فرشتے آتے ہیں ویسے ہی شیاطین کا ٹولہ بھی آتا ہے مسجد کو۔ فرمایا جاتا ہے شہر کے بیچوں بیچ شیاطین کا ایک ٹولہ اترتا ہے، اتر کر جو شیاطین میں بڑا ہوتا ہے، ان کا صدر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم وہ مسجد جاؤ، تم وہ مسجد جاؤ، تم وہ مسجد جاؤ، تم وہ مسجد جاؤ۔ پورے شیاطین کو وہ ڈیوٹی دے دیتا ہے اور ہر مسجد کو کہیں ایک شیطان، کہیں دو شیطان، کہیں چار شیطان مسجدوں کو ہر جمعہ پھیل جاتے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا شیاطین کو پھیلا دیا گیا، سارے شیاطین چلے گئے اور خود جو ان کا ذمہ دار تھا وہ بھی چلا گیا کسی مسجد کو لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ آپ غور کر کے دیکھیں جمعہ کے دن لوگوں کو جو ہے جمعہ کی نماز سے پہلے نیند آ جاتی ہے، مسجد میں بیٹھ کے سوتے ہیں، دیکھیے لوگ، حالانکہ روزانہ دوپہر میں کبھی نہیں سوئیں گے، ہفتے کو نہیں سوئیں گے، اتوار کو نہیں سوئیں گے، جمعے کے دن سو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شیطان کہتا ہے بابا میں آ گیا ہوں، شیطان کہتا ہے آئی ایم ہیئر، میں مسجد میں ہوں۔ اللہ اکبر، شیطان مسجد میں ہوتا ہے، لوگوں کو سلا دیتا ہے، لوگوں کو بیان سننے نہیں دیتا، وضو توڑ دیتا ہے تاکہ نماز پڑھے، ٹیکا لے کے، بعض لوگ ٹیکا لے کے سو جاتے ہیں جمعہ کے دن، جیسے ہی آپ ٹیکا لے کے سوئے وضو چلا گیا، اب آپ نماز پڑھیے، وضو چنی ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ کتنا باریک کام کرتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، شیطان کتنا خطرناک کام پہچان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں عورت نیک ہوتی ہے وہ گھر جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغیچہ بن جاتا ہے۔ جس گھر میں عورت پردے دار ہو جاتی ہے، خدا کی قسم اس گھر میں روزانہ 70 خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے فرشتوں ہالینڈ کے، ایمسٹرڈم کے اس گھر پر آج 70 خاص رحمتیں بھیجے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیوں بھیجے؟ گھر تو سب کے ہیں، ان کا گھر ہے، ان کا گھر ہے، ان کا گھر ہے، ان کا گھر ہے، لاکھوں مسلمان رہتے ہیں ایمسٹرڈم میں، اس گھر پر 70 رحمتیں خاص کیوں؟ تو رب فرماتا ہے بندو دیکھتے نہیں، اس میں پردہ نشین عورت رہتی ہے، عزت دار ماں رہتی ہے، اپنے شوہر کے غیبانے میں اپنے حسن کو، اپنے جمال کو، اپنی خوبصورتی کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے غیر مردوں کی بد نگاہی سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے عورت کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے
تو وہ گھر جنت کے نورانی قندیل محلوں میں سے ایک محل بن جاتا ہے. اور جب عورت گھر میں نماز نہیں پڑھتی تو گھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. عورتوں سے خطاب کرتے حضور نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. خواتین نے کہا یا رسول اللہ جس گھر میں لوگ رہتے ہوں وہ گھر قبرستان کیسے بن جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں عورت نماز نہیں پڑھتی وہ گھر اور قبرستان دونوں برابر ہے. اور حلال روزی کمانا دین ہے. دیکھو آپ ابھی نے بعد میں یہ دنیا کے باتوں نکو نہیں بول سکتا. حلال روزی کمانا دین ہے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے ایک صحابی آئے تو حضور کے دست اقدس کو وہ صحابی کے ہاتھ چبھنے لگے. حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھا, بولے یہ کیا ہے؟ یہ گھٹے اتنے زبردست گھٹے تھے, چبھ رہے تھے سرکار. تو بولے یہ صحابی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھائی ہوں, کارپینٹر بڑھائی ہوں. آقا میں کڑھاڑی پکڑ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں, لکڑیوں کو ترش کر جو ہے دروازے بناتا ہوں, گھروں کے ساز و سامان بناتا ہوں, جس کی وجہ سے یہ کڑھاڑی پکڑ پکڑ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں, اتنے گھٹے آ گئے ہیں. آقا علیہ السلام وہ نبی جو کائنات جس کے قدموں کو چوم رہی ہے, میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا ہے. میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر بتایا صحابی تیری یہ محنت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے. سبحان اللہ. جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا, ظہر سے لے کے عشاء تک دربار رسالت میں بیٹھے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس کے قریب بیٹھے رہے, پورا دن گزار دیے. جب رات کا انتہائی وقت ہوا اور سفر کی انتہائی تھکان تھی, آپ نے جب چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر فجر کے وقت میں آقا کے دربار میں حاضر رہیں, تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, اپنے رات کے سونے کا انتظام کرنے کے لیے شاگردوں کے ساتھ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تشریف لائے, قبر رسول کے پاس سے تشریف لائے, اور مدینہ شریف کے ایک صحن کے اندر آپ نے اپنا ٹینٹ ڈالنے کا ارادہ کیا. تو آپ کے مریدین و معتقدین نے وہ ایک ٹینٹ ٹائپ میں تھا لگا دیے, ایک جھوپڑی کے ٹائپ میں لگا دیے. اب آپ اندر گئے, چراغ لگا لیے اور اپنے شاگرد سے کہا مجھے ایک سبل چاہیے. ادھر ادھر پوچھتا ہوا کہیں سے ان کو سبل لے آیا اور لے آ کر دیا. حضرت امام احمد بن حنبل سبل لیے اور مدینے کی زمین کو کھودنے لگے, اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں اس کو کھودنے لگے. کھودتے ہوئے شاگرد اندر داخل ہو, بولے حضور آپ اجازت دیجئے ہم کھود دیتے ہیں, آپ کیوں اتنی بولے نہیں نہیں میرا کام ہے مجھے کرنے دیجئے. بس اب کھودنے لگے کھودنے لگے کھودنے لگے, اتنا کھودے کہ آپ کے یہ گھٹنے اس کے اندر چلے گئے, اتنا بڑا گڑھا کر لیے کہ آپ کے گھٹنوں تک وہ کھد گیا. اب شاگرد پریشان, بولے حضور آخر کھود کیوں رہ رہے ہیں آپ, کیا وجہ ہے سرکار اس کو کھودنے کی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بابا, میں نے جب سونے کا ارادہ کیا تو میں غور کیا کہ اگر میں پیر ادھر کرتا ہوں تو ادھر جنت البقیع 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں, 10,000 صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر کعبہ معظمہ قبلہ شریف ہے. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر مسجد نبوی شریف روضہ رسول ہے. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے مقدس گھر اور بڑی عظیم المرتبت شخصیتوں کے مکان ہے. تو میں نے سوچا کہ ادھر بھی پیر کروں تو بے ادبی ہو رہی ہے, تو میں نے اس لیے گڑھا کھود لیا تاکہ میں گڑھے میں پیر رکھوں گا اور ایسے سو جاؤں گا تاکہ کسی کی بے ادبی بھی نہ ہو اور میری نیند بھی پوری ہوتی رہے. اللہ اللہ. 1-2 دن نہیں, روایات میں 17 مہینے تک امام احمد بن حنبل مدینے میں رہے. 17 مہینے تک مسلسل سرکار کے روضے اقدس پر رہے. 17 مہینے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کبھی پیر لامبے کر کے نہیں سوئے. جب بھی سوتے تو پیروں کو گڑھے میں ڈال کر سویا کرتے تھے. گڑھوں کو پیروں کو گڑھے میں ڈال دیتے اور اس کے بعد زمین پر لیٹ جاتے تاکہ پیر کسی اور کی طرف ہونا نہ پائے, بے ادبی سے میں محفوظ رہ جاؤں. اتنا ادب کرتے میرے بھائی. یہ ہے جی صحابہ والا ادب.
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وفات فرمائے، پوری زندگی میں سوائے ایک بار کے کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے، سوائے ایک بار کے، ایک ہی بار مدینے کے باہر نکلے، اور وہ بھی حج کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے، میدان عرفات و مزدلفہ کے قیام کے لیے، اس کے علاوہ کبھی کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے، پوری زندگی مدینے میں گزار دیے۔ اور کیسا گزارے؟ پوری زندگی مدینے میں رہے مگر زندگی میں ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے۔ سبحان اللہ، نبی کے شہر کا ادب۔ کون؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعیوں میں سے ہیں، تابعیوں میں سے ہیں امام مالک۔ پوری زندگی میں پیشاب مدینے میں نہیں کیے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ جب مدینے میں رہے پھر مدینے میں پیشاب نہیں کیے، یہ کیسا ہوا مول صاحب؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی باؤنڈریز مقرر کی تھی، حدود حرم جس کو کہتے ہیں، مدینے کی باؤنڈریز۔ بولے مدینہ کہاں تک ہے؟ بولے یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ، یہاں تک مدینہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بڑا پتھر مدینے کی اس باؤنڈری پر رکھ لیا، باؤنڈری پر رکھ لیا، ایک بڑا پتھر رکھے، رکھ کر کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے مدینے میں، بالکل اینڈنگ لائن پہ، مدینے کی لائن جو پڑ گئی تو مدینے میں بیٹھتے تھے، ضرورت باہر کرتے تھے، مدینے میں بیٹھتے تھے، ضرورت باہر کرتے تھے، مدینے میں بیٹھتے تھے، پیشاب باؤنڈری کے اس طرف کرتے تھے تاکہ مدینے میں میری گندی بولو براز بھی نہ پڑ پائے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب کرتے تھے۔ مگر خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد شہر مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنی، کبھی چپل نہیں پہنی۔ حضرت عمر ننگے پیر پھرتے تھے مدینے میں۔ کسی نے پوچھا ہے عمر، اتنی دھوپ کی تمازت، شدت کی گرمی میں ننگے پیر پھرنا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس لیے ننگے پیر پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں چپل رکھ دوں تو کہیں یہ وہ جگہ نہ ہو جہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوئے ہوں گے، اور کہیں اس بے ادبی کا خمیازہ میرا رب مجھ پر اگر بھگتنا ڈال دے تو کہیں میں ناپکار بدکاروں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اتنا ادب کرتے تھے میرے بھائی، اتنا ادب۔ سرکار اپنی جنگ، اپنی حیات طیبہ میں 60 جنگوں میں شریک ہوئے۔ سرکار کی حیات طیبہ میں 83 جنگیں ہوئے، جس میں سے سرکار بنفس نفیس 60 جنگوں میں شریک ہوئے، 60 جہاد میں سرکار شریک ہوئے۔ کون جاتا؟ بولو اب۔ سرکار جو کرے نہیں ہے جی کرنا، سرکار جو کرے خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار رات بھر عبادت کرے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سرکار پورے شعبان کے مہینہ روزہ رکھ کے گزارے، ہم نہیں رکھ سکتے۔ سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار پوری زندگی میں 11ویں نوالے کے بعد کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے۔ سرکار پوری زندگی میں 12واں نوالا نہیں کھائے، پوری زندگی میں۔ ایک دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری لائف کی بات کر رہا ہوں۔ 63 سالہ حیات میں حبیب پاک نے 12واں نوالا نہیں اٹھایا کبھی۔ کر سکتے؟ سرکار جو کرے وہ ہم، سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے۔ سرکار بولے یہ کرو، مسواک کرو بولے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار ٹوپی پہنو بولے پہننا ہے، سرکار نماز کو جاؤ بولے جانا ہے۔ علیہ السلام جب چند دنوں بعد پردہ فرمانے والے تھے تو سرکار کے جسم اقدس پر اتنی علالت آئی کہ سرکار کے گھٹنوں میں شدید درد تھا۔ سرکار خود چل بھی نہیں رہے تھے بلکہ صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لے آ رہے تھے۔ نماز کے لیے بھی ویسے ہی لا رہے تھے، ضرورت خانہ بھی ویسے ہی لے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے حضور کو ضرورت خانہ لے گئے اور چھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار یا 1 دن یا 2 دن آقا علیہ السلام نے اس علالت کے پیریڈ میں ٹھہر کر پیشاب فرمایا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، سرکار امام حسن بیٹھے ہوئے، حضرت فاطمہ ایک کٹورے میں شوربہ، ہڈیوں کا شوربہ بنا ہوا لا کر رکھتی ہیں، اور وہ شوربے میں صرف ایک ہی ہڈی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل 5 سال کی عمر کے، 5 سال۔ حضرت امام حسین کو ہڈی بڑی پسند تھی، آپ نے ہڈی جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈال لی۔
شوربہ ڈال لیے روٹی چورنے کے لیے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے حسن کیا تم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینے کا پورا اہتمام کر لیا ہے؟ اللہ اکبر. پوچھتے ہیں بابا جان کس بات کا جواب؟ بولے بیٹے دسترخوان پہ 2 لوگ ہیں اور ہڈی ایک ہے، تو تم نے پوری ہڈی اپنی پلیٹ میں کیسے ڈال لی؟ بیٹے اگر تم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہو تو یہ سامنے والے کا حق ادا ہوگا اور اللہ تم سے اس کا سوال نہیں کرے گا. اگر تم پوری ہڈی کھا لو گے تو اللہ بروز محشر پوچھے گا ایک ہڈی تھی تم نے اپنے بابا کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اللہ. امام حسن رونے لگے، بولے بابا جان مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے اس حق کو بھول گیا. یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی. اب وہ تربیت ہوئی تو ایسی جب تربیت ہوئی تو بچے کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیے یہی امام حسن اور حسین ہیں. ایک بار میدان میں کھیل رہے ہیں، میدان سے کھیلتے ہوئے امام حسن اور حسین دوڑے دوڑے نماز کے لیے مسجد کو آئے. جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بدو گاؤں کا رہنے والا شخص وضو کر رہا ہے اور غلط وضو کر رہا ہے. پہلے منہ دھو لیتا ہے، بعد میں پیر دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے. عجیب و غریب قسم کا وضو ہو رہا ہے. تو بولے چاچا جان آپ سے ایک گزارش ہے، یہ ہم دونوں بھائی ہیں، یہ حسن ہیں بڑے ہیں، میں حسین ہوں چھوٹا ہوں. چاچا جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ذرا آپ بتا دیں کہ ہم دونوں میں وضو کس کا صحیح اور کس کا غلط؟ سبحان اللہ. بولے چاچا جان یہ بڑے پہلے یہ وضو کر لیں. تو حضرت امام حسن نے ان کے سامنے بیٹھے پورا وضو کر لیے. وہ چاچا بدو دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد امام حسین نے پورا ایز اٹ از جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا. تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں، جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا. تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس انداز میں وضو کر کے مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں، مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا. مورخین لکھتے ہیں کہ 92 ایئرز میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے. بعض نے اور بھی لکھا. مشہور روایت کے مطابق 92 ایئرز میں سرکار غوث پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے. 92 ایئرز 92 سال تھی آپ کی عمر شریف. سرکار غوث پاک کا جب وقت وصال قریب آیا تو غوث پاک سرکار کے گھر پہ لاکھوں لوگوں کا مجموعہ جمع ہو گیا خانقاہ شریف کے پاس. جب رات میں سونے والا مسلمان رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو جاتا ہے تو ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر، ادھر سے 40 گھر اور ادھر سے 40 گھر تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. یہ جتنے سید ہیں نا سید، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں، لوگوں کے نام کے ساتھ لگے ہوا رہتا ہے. دیکھیں صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، یہ سب نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جو صحابہ کی اولاد ہے یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جو حسنی حسینی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. لیکن اب کان کھول کے سن لو راجستھان والو، ہم جتنے شیخ ہیں، جتنوں کے نام کے ساتھ شیخ لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ عبدل لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ خان لکھا ہوا ہے، پٹھان لکھا ہوا ہے، مرزا لکھا ہوا ہے، بیگ لکھا ہوا ہے، الدین لکھا ہوا ہے، کان کھول کے سن لو، ہم نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جتنے شیخ ہیں، الدین ہیں، محمد ہے، خان ہے، پٹھان ہے، یہ سارے لوگوں کو کلمہ سرکار غریب نواز نے پڑھایا ہے. ہم غریب نواز کے صدقے سے مسلمان بنے ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے سرکار دو عالم سے یا ان کے اصحاب پاک سے ملاقات نہ کی تھی. ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. کسی کے باپ دادا نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے تو مسلمان ہو گئے ہیں. کسی کے باپ دادا سرکار بندہ نواز
گیسو دراز سے ملاقات کیے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. کسی کے باپ دادا حضرت ماموں صاحب بھانجے صاحب سے ملاقات کیے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہم اولیاء کے صدقے میں مسلمان بنے ہیں. اور سرکار غریب نواز نے 25-50 کو 100-200 کو 400-600 کو کلمہ نہیں پڑھایا. کان کھول کر سن لو, میرے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز کے زمانے سے لے کر آج تک اور پھر قیامت کی صبح تک کوئی ایسا اور پیدا نہیں ہوگا جس نے اتنا کلمہ زمین پر پڑھایا ہو. ایسی شان کے مالک ہیں سرکار غریب نواز. پوری زمین پر اتنا کلمہ پڑھانے والا کوئی اور پیدا نہیں ہوا. جیسے ہی مومن بندہ نماز کا ارادہ کر لیتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے رحمت لے کر وہ بندے کے پاس آ جاتے ہیں. ایک تھالی میں اللہ کی رحمت لے کر اس کے پاس آ جاتے. وہ ارادہ تو کر لیا, فرشتے اس کے اوپر تھیلی رحمت کی تھالی لے کر ٹھہرے ہوئے. وہ وضو کرتا ہے, فرشتے رحمت کی تھالی لے کر ٹھہرتے ہیں. وہ مسجد کی طرف سفر کرتا ہے, فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ مسجد میں آ کر سنت ادا کرتا, انتظار کرتا, جماعت سے نماز ادا کر لیتا, فرشتے اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں. جیسے ہی وہ کہتا ہے ارحم لنا یا ارحم الراحمین اکرم لنا یا اکرم الاکرمین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جیسے ہی وہ یہ دعا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے فرشتے میرے بندے پہ رحمت ڈال دے. اللہ اللہ, رحمت دعا کرنے والے پہ پرستی ہے. بھائی دیکھو, جو مانگیں گا نہیں اس کو دیں گے کئی کو. توبہ کی رات ہے, لیلۃ التوبہ, لیلۃ المغفرہ. ذرا غور کرنے والی بات ہے. توبہ کی رات آئی, توبہ کرنے لوگ آ رہے تو اس میں کنڈیشن لگائے. بولے آج کی رات سب کی توبہ قبول ہوں گی, لیکن 5 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ارے باپ رے باپ, پورے لوگ پریشان ہو گئے. وہ 5 لوگوں میں کہ ہم تو نہیں ہیں. پوچھے مولانا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ تو خطیب صاحب ٹھہر کے سنا دیے. وہ 5 لوگ کون ہیں سنو. زنا کرنے والا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, چوری کرنے والا, اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی, یتیموں کا غریبوں کا مال کھانے والا, حق مارنے والا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, لوگ بڑے پریشان ہو گئے. باپ رے باپ, سود کھانے والا, پریشان ہو گئے. بولے ارے باپ رے باپ, ٹینشن میں آ گئے. بھائی لیلۃ البرات تو آئی, مگر اب یہ 5 لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے, آج کے دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, کیا کرنا؟ جواب ملا, پہلے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے, پورے کاما پورے سمیٹ لے کے آ جا, پورے رجسٹر بن کر پورے ریکارڈاں پھاڑ کے پھینک کیا, توبہ کر قبول ہوں گی. پھر بھی وہ رات میں 5 لوگوں کے لیے کنڈیشن لگائی گئی. لیکن رمضان المبارک شریف آتا ہے تو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. مولا کہتا ہے زانی تو بھی آ, میں تجھے بھی دینے کو تیار ہوں. آج تو توبہ کر لے, میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. تو آ جا اے شرابی, میں آج تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. اے جواری تو آ, آج میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں. گناہگاروں تم آ جاؤ, تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. خطا کاروں تم آ جاؤ, تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو, ایک ایک گناہگار کو اللہ آواز دے رہا ہے, میرے بندے آ جا. میری رحمت اتنی عام ہو گئی, اتنی عام ہو گئی, اتنی عام ہو گئی کہ رمضان کی ہر رات میں 70,000 گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کر دیا کرتا ہوں. بھائی اب ذرا غور کیجئے گا, ہم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے, اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ شیطان بھٹکا رہا ہے, لیکن ہم نفس کے پیچھے نہیں جاتے, زیادہ پیچھے نہیں پڑتے, نفس کے پیچھے نہیں پڑتے. ہم لوگ نفس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرتے, اس کو کیسا ختم کرنا, اس کو کیسا جو ہے نفس کو کمزور کرنا, کیسا نفس کو تباہ کرنا. ہمارے پاس یہ تعلیمات ختم ہو گئی. یہ تعلیمات کب تھی؟ جب حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بخیر حیات تھی تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی.
حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے تو اس پہ تعلیمات ہوتی تھی. یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلا کے ان کا نفس دھوتے تھے. پہلے نفس دھوتے تھے. ذرا زور سے بولے. اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں شیطان اور نفس دونوں میں خطرناک نفس ہے. فرماتے ہیں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں دونوں میں زیادہ خطرناک جو ہے وہ نفس ہے. اور یہ نفس کیا ہے؟ شیطان کے رہنے کا گھر ہے. شیطان آ کے یہیں بیٹھتا ہے. ان دونوں دوستاں ہیں. جب ان دونوں ملے تو ہماری خرابی ہے سمجھو آپ. تو اس لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ کبھی اپنے نفس کی سنتے ہی نہیں تھے. تو ان کا نفس پلتا ہی نہیں تھا تو شیطان آتا ہی نہیں تھا. نفس بزرگان دین کے پاس پلتا ہی نہیں تھا. جب نفس پلیں گا ہی نہیں، گھر بنیں گا ہی نہیں، جگہ رہیں گی ہی نہیں تو شیطان آئیں گا ہی نہیں. تو یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا. شیطان کو نہیں مارتے تھے لوگ، نفس کو مارتے تھے. کس کو مارتے تھے بولو؟ نفس کو مارتے تھے. پیارے بزرگ اور دوستو، چار مینار رہیں گا ہی نہیں تو لوگ آئیں گے ہی نہیں. کیا جلدی سمجھ گئے دیکھو آپ. تو پیارے بزرگ ایسی جو مسئلہ یہ نفس ہے، یہ نفس کیا کرتا؟ انہیں بلاتا، اس کو انہیں آ کے بیٹھتا. دونوں مل کے ہمارے کو دوزخی بنا دیتے، گناہگار بنا دیتے، خطاکار بنا دیتے. تو اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. کس سے زیادہ خطرناک ہے؟ شیطان سے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اپنے خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اللہ کے گھر کو اپنا بیٹھنے کا، عبادت کا جگہ بنا لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے کہ جو میرے گھروں کو منور کر لیتا ہے میں بروز محشر اسے عرش پہ جگہ عطا کر دیتا ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. اللہ اللہ قربان جائیں جی، کیا نام آ گیا زبان پر. سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو بچے ان کو دیوانہ کہتے تھے. وہ سرکار کی عشق میں، محبت میں ایسے مگن رہا کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دیوانہ، مجنوں سمجھتے تھے. سمجھ کے بچے کیا کرتے تھے؟ پیچھے سے پتھر پھینک کے مارتے تھے مجنوں کو، عاشق کو پتھر پھینک کے مارتے تھے. تو حضرت اویس قرنی پلٹ کر جواب دیتے ہیں، بچوں مجھے مجنوں سمجھ کے پتھر مار رہے ہو، میں تم سے گلا شکوا نہیں کرتا، مارو مارو، مگر بڑے پتھر مت مارو، چھوٹے پتھر مارو. کیونکہ بچوں جب تم مجھے بڑے پتھر سے مارتے ہو تو خون نکلتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں بے وضو اپنے آقا کو یاد نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ہائے. اور میں اپنے آقا کو یاد کرے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. تم چھوٹے پتھر سے مارو، مار لگ جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے اور میرا کام بھی ہو جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا. عاشق کبھی بے طہارت نہیں رہ سکتا. عاشق مر جائے گا مگر طہارت کے بغیر نہیں رہے گا. رہے گا؟ نہیں رہے گا. عاشق تو ہمیشہ طہارت سے رہے گا. عاشق ہمیشہ نماز پڑھے گا. عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی. سن لو، جو دربار رسالت میں بیٹھا کرتا تھا، نماز فجر پڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس رسول میں ایک یہودی آیا، آ کر صحابہ کرام کے جھرمٹ کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. ذرا غور سے سنو نوجوانوں. وہ یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. کیا آپ کے مذہب میں قتل کی اجازت ہے؟ کیا اپنی بیویوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کے قانون پر طنز کرنے لگا، رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے لگا. ایک صحابی رسول جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. کون ہے وہ جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ ایک بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا. دوسری بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا. تیسری بار حضور نے کہا، اس کو اس کے رب کا اور اس کے رسول کا واسطہ، جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری صف سے ایک صحابی کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور جب وہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ صحابی بغیر آنکھ والے ہیں، نابینا صحابی ہے، جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ نابینا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، صحابی ذرا ادھر آ جاؤ. وہ آخری صف میں کھڑے تھے. نبی نے اپنی قربت
خاص میں بلا لیا، اپنے بازو میں بٹھایا اور پوچھنے لگے، صحابی ذرا بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ پوچھتے صحابی بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو پہلے باندی تھی لیکن نکاح کر کے اس کو بیوی بنا لیا گیا ہو، اس کے ام ولد کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، آج باندیوں کا رواج نہیں ہے۔ ان باندی کو جب نکاح کر کے بیوی بنا لیا جاتا، اپنے نکاح میں لیا جاتا تو اس کو ام ولد کہتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ حضور پوچھتے کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حضور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی اور مجھے میرا خیال بہت رکھا کرتی تھی، مجھے بے انتہا چاہتی تھی، یا رسول اللہ میں اس کو بے انتہا چاہتا تھا۔ پھر حضور تیسری بار پوچھتے ہیں صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرتی ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے تھے، 2 نور والے نہ ہوں مگر میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے دنیا دیکھا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بے انتہا پیار کرتا تھا، بڑی اخلاق کی ملکہ تھی، بڑی صاف کردار عورت تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی۔ حضور پوچھ رہے کیا تم نے قتل کیا؟ یہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کا حلیہ سناتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا اے صحابی بتاؤ کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے آج سے کل کی رات سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کرنے والے جملے کہے تھے۔ تو میں نے سوچا تھا ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، میرے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کی شان کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کے رتبے کو نہیں سمجھتی ہے۔ پہلی بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے اس کو اپنے آپ کا مرتبہ سمجھایا، آپ کی عظمت بتائی، آپ کی رسالت بتائی، آپ کا رتبہ بتایا۔ یا رسول اللہ پھر اس نے دوسری بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی اسلام میں آئی ہے، میں نے پھر اس کو دوسری بار بھی آپ کی عظمت بتلائی ہے، آپ کا رتبہ بتلایا ہے، آپ کی شان بتلائی ہے، آپ کا انداز کریمی بیان کیا ہے، آپ کی شان محبوبیت اور رفعت کو میں نے سنایا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اس نے کل رات پھر تیسری مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کیا اور کچھ جملے آپ کی عظمت کے خلاف بول بیٹھی۔ میری غیرت ایمانی گوارا نہ ہوئی کہ میرے نبی کے خلاف بولتی ہے، میری لخت جگر ہے تو کیا ہوا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا ہوا، 2 نور والے بچوں کی ماں ہے تو کیا ہوا، اچھی اخلاق کی ملکہ ہے تو کیا ہوا، پاک دامن ہے تو کیا ہوا، جو میرے نبی کی نہ ہو سکی میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ میں آنکھوں کا اندھا گھر کے کونے کونے میں ہاتھ مارتا گیا، کوئی چیز ڈھونڈنے لگا، یا رسول اللہ ڈھونڈتا ایک خنجر میرے ہاتھ کو لگا، میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کو بلایا، تخت پر لٹایا اور یہ خنجر لے کر میں نے 70 مرتبہ اس کے جسم پر بھونکتا گیا کیونکہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر گستاخی مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اس نے آپ کی عظمت پر انگلی اٹھائی تھی اور آپ عرسوں کی پوری زیارتیں ہمارے پاس ہے، مرحومین کی پوری فاتحہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی میلاد کا کھانا ہمارے پاس ہے، غوث اعظم کی 11ویں کا کھانا ہمارے پاس ہے، خواجہ پاک کی 6ٹی کا کھانا ہمارے پاس ہے، لطیف لا ابالی کے عرس کا کھانا ہمارے پاس ہے، اور آج کے سنی اجتماع کے لنگر کا کھانا بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ اور یاد رکھو سنی ہو تم لوگ یہ ٹینشن میں نکو، ان کے باتیں سن کے ان لوگ کیا کرے، لوگوں کو حوالہ بنائے خالی تم لوگ کھانے کچھ رہتے کھاتے۔ ارے یہ قسمت بھی لکھا کے لانا کمال کی بات ہے۔ میں نندیال کو گیا تھا جماعت لے کے، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بگونا کھکرنے کی آواز آ رہی، کھر 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 آواز آ رہی پیچھے۔ ارے میں بولا یہ کیا ہے بھائی، یہ کہیں کو اتنا گھس رہا ہے، نہیں ختم ہوگا؟ نہیں حضرت وہ ان لوگوں کے ایک اسٹائل ہے، ختم ہو گیا بول کے سب کو معلوم ہو جانا کہتے۔ ارے میں بولا کم سے کم کھانا تو بھی صحیح کھا رہے، اس میں بھی اتنا ٹینشن۔
مگر پیارے بزرگ اور دوستو، ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ تم کو اپنی سنیت پہ فخر ہو جائے اور آل نبی کی غلامی میں رہنے کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، پہلے ذرا کھانے کے باتیں کر لیں گے تاکہ وہ جانے والے دلچسپی سے بیٹھ جاتے۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا، سبحان اللہ، حضور کہتے ہیں انا علی فاطمہ حسن و حسین۔ حضور فرماتے میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے، جو ہم سے محبت کرتے، حضور کہہ رہے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے جو محبت کرتے ہوں گے، مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ ہم سے محبت کرنے والے سارے محشر کے لوگ ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ عاشقوں کا جھرمٹ ہوگا، دیوانوں کا ماحول ہوگا، چاہنے والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ہم سب جمع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں تقریر ہو رہی ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، محفل قصیدہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں محفل مصدارت، رسول اللہ محفل کی صدارت سنبھالے ہوں گے، علی المرتضی محفل کی نگرانی کر رہے ہوں گے، فاطمۃ الزہرا محفل کی نقابت کر رہی ہوگی، امام حسن و حسین محفل پہ لطف و کرم بچھا رہے ہوں گے، اور دیوانے آقا کو دیکھ کر وجد میں آ رہے ہوں گے، آقا کو دیکھ کر جھوم رہے ہوں گے، آقا کو دیکھ کر مست ہو رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے سنو سنو، جب ہم اور ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں گے تو کچھ اور نہیں کریں گے، نأکلوا و نشربوا، ہم کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے۔ حضور کہہ رہے ہیں ہم کھا رہے ہوں گے اور ہم پی رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، ایک بار کی بات ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں حالت نماز میں تھا، مجھے اونگ نہیں آ گئی۔ سرکار کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی، اللہ اللہ قربان جائے میرے نبی کے اونگنے پر۔ حضور کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی، جیسے ہی میں نے اونگا، دنیا کا ہر آدمی اونگتا ہے، اونگا تو اس کو خراٹے شروع ہو جاتے، بیلنس آؤٹ ہو جاتا، نماز میں گر جاتا۔ میرے نبی کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی، مگر قربان جا میرے نبی کے، میرا نبی اونگا، نماز میں ہے، نبی کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اونگ نہیں آئی، میں نے کیا دیکھا؟ رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اپنے رب کی نورانی صورت دیکھتا رہا، رب کے جلووں کو دیکھتا رہا، رب کی نورانیت کو دیکھتا رہا، رب کی محبتوں کو دیکھتا رہا، رب کی عطاؤں کو دیکھتا رہا، رب کی نورانی صورت کو دیکھتا رہا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرا رب اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھتا ہے۔ اب وہ کیا رکھا اللہ جانے، کیا محسوس کیا نبی جانے، امت کو سمجھانے نبی نے کہا اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا، تو میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ رب نے اپنا سارا علم میرے اندر منتقل فرما دیا۔ آتا حدیث کس کو بولتے؟ نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث، نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث، نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث۔ اور نبی کہنا اور کرنا ضروری نہیں ہے، نبی مدینے میں بیٹھے ہیں، صحابی کام کر رہے ہیں، نبی نے صحابی کے کام کو دیکھا
اور خاموشی اختیار کر لی. نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، قول مصطفیٰ حدیث. ذرا غور کرو نوجوانوں، میرا نبی جو کہہ دے وہ حدیث ہے، میرا نبی جو کرے وہ حدیث ہے. میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے تو خاموش بیٹھنا حدیث ہے. تو مجھے کہنے دو، جو نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو نبی کے فعل کو پڑھ لے وہ عالم ہے. عالم نہیں، ابو جہل کے سامنے نبی کھڑا تھا، نبی سے پوچھا یہ مٹھی میں کیا. نبی بھی شان والے نبی ہے. حضور نے بولے تیری مٹھی میں کنکر ہے. حضور بولے کیا دیوانہ ہے، اتنا چھوٹا سوال کرتا میرے سے. حضور بولے ارے دیوانے، میرے سے کیا پوچھ رہا، تیری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ مٹھی میں جو ہے اس کو پوچھ میں کون ہوں. بولے قربان جائیں جی میرے نبی کے. نبی نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں. اللہ اللہ، قربان جائے. ابو جہل رہے ہو نا، وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ. بولے سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک. بولے تم جہاں نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہے نام، اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ. بولے وہ بزرگ چلے گئے گھر کو، گئے جا کے کوئی گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تو اوپر لکھ کے لگایا المدد یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. سبحان اللہ. کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر لکھ کر لگا دیا پتھر پہ المدد یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے تو پر لکھ کر لگا دیا المدد یا غوث اعظم دستگیر. کیا بات. اب اس کے بعد ذکر کرنا شروع کرے 3 مہینے میں 10 سال سے وہ مقام نہیں ملا. 3 مہینے میں سلوک کی انتہائی منزل طے ہو گئی. اللہ غیب کے پردے ہٹا دیا. ٹھہرے تو قبرستان میں خبر کے مردوں کے حالات دکھ رہے ہیں. اللہ بچہ پیٹ میں ایک بچہ ہے، بچی ہے نظر آ رہا. پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوگا بھائی، کہاں سے کہاں گئے ہم لوگ. ارے اب تک ذکر کرے تو یہ حالات تھے ہی نہیں، یہ 3 مہینے میں اتنے حالات بدل گئے. آخر یہ غوث اعظم کے نام میں ایسی کیا تاثیر ہے. واہ 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 واہ. سو آپس میں مشورہ کرے، بولے چلو پھر چل کے غوث پاک کو یہ 11ویں میں پوچھتے ہیں. پھر 11ویں کی محفل میں آ کے پھر ٹھہر گئے صف میں. غوث پاک سرکار کے پاس آئے، بولے سرکار 10 سال سے عبادت کر رہے ہیں وہ مقام نہیں ملا، یہ 3 مہینے میں اتنی بڑی منزل کو پہنچ گئی. یہ نظر آ رہا ہے، یہ حالات ہے، اللہ کے قرب کے یہ معاملات ہیں. آخر سرکار یہ ہوا کیسے؟ تب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے، آج بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نماز تو جب بھی پڑھتے تھے، نماز تو آج بھی پڑھ رہے ہیں. وہ مقام جب نہیں ملا اب ملا. جب شیطان بہکانے آتا تھا اب نہیں آتا تھا، اب نہیں آتا ہے. بات کیا ہے؟ غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا سنو سنو، جب تم عبادت کرتے تھے شیطان آ کر تمہاری نیتوں کو توڑ دیتا تھا، اس لیے رب کے قرب کے جلوے نصیب نہیں ہوتے تھے. اب تم نے میرا نام لکھا تو جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جب سرکار غوث پاک تشریف لائے تو مریدین پورا لکھ کر رکھتے تھے، رجسٹر سامنے پیش کرتے. سرکار یمن سے قافلہ آیا تھا، اس میں 200 آدمی تھے. انہوں نے 15 دن آپ کا انتظار کیا، ملاقات نہیں ہوئی، وہ چلے گئے. ملک شام سے قافلہ آیا، 150 آدمی تھے، انہوں نے 10 دن انتظار کیا، ملاقات نہیں ہوئی. سرکار وہ بھی چلے گئے، بڑے مایوس ہو کر گئے. وہ اپنی بد نصیبی پر افسوس کرتے ہوئے چلے گئے. غوث پاک سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. بولے لوگ آ رہے ہیں، میں ملاقات نہیں کر سک رہا ہوں، اور میں وہ کام بھی میرا ضروری ہے اور یہ کام بھی میرا ضروری ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت. غوث پاک سرکار نے چاہا مریدوں کو، معتقدوں کو، اس وقت کے مشائخین علماء کو اپنے دربار میں بلایا، مشورہ کہا کہ بھئی مجھے کوئی مشورہ دو، ایسی چیز بتاؤ جس سے میری جنگلوں والی عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور میرے پاس آنے والوں سے ملاقات بھی ہو جائے. سب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے. مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ سرکار آپ ہر مہینے میں 1 دن اپنی خانقاہ میں دے دیجئے اور وہ 1 دن سارے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور باقی کے 29 دن آپ اپنی مزاج کے مطابق، اپنی شان کے مطابق آپ عبادت میں مشغول رہیں. غوث پاک سرکار نے کہا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، مجھے منظور ہے.
تو بولے پھر وہ ایک دن کون سا نکالیں گے؟ تو کہا سرکار کوئی اور دن نہیں، 11 تاریخ کا 11ویں والا دن نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 11ویں بنی غوث پاک کے پاس سے، یہ 11ویں ہمارے دادا، ہمارے پھپھا، ہمارے سسرے شروع کرے سو نہیں ہے، یہ 11ویں غوث پاک شروع کرے سو ہے۔ کیا بات۔ غوث پاک سرکار مہینے کے 29 دن جنگل میں اگر ہوتے تو 11ویں تاریخ کے دن برابر اپنی خانقاہ شریف میں ہوتے تھے، اور لوگ کوئی 5 تاریخ کو آ گیا تو لوگ ان سے مریدین کہتے کہ بھائی رک جا، 11ویں کو غوث پاک سے ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی 30 تاریخ کو قافلہ آ گیا تو کہتے کہ بھائی رک جاؤ، 10 دن بعد غوث پاک سے ملاقات ہو جائے گی، تو قافلے والے رک جاتے تھے۔ اب کوئی مایوس نہیں لوٹتا، غوث 11ویں کے دن سب سے ملاقات کرتے تھے، اور غوث 11ویں کے دن سب سے ملاقات کرتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے دوستوں، غوث پاک سرکار کے دربار میں خیرات لینے والوں کی لائن لگی، تو صرف دین کی خیرات، روحانی خیرات نہیں بلکہ غوث پاک دنیاوی خیرات بھی عطا کرنے لگے، کیونکہ غوث پاک کسی غریب آدمی کا نام نہیں ہے، کسی مفلس بیچارہ گھر کا نام نہیں ہے۔ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے بزنس مین، سب سے بڑے ملینر، رئیس اور بلینر کا نام غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک اتنے بڑے امیر، اتنا بڑے پیسے والے تھے، آپ جو لباس پہنتے تھے اس وقت کا بادشاہ بھی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے تو چور جبے کو دیکھا تو نظر خراب ہو گئی تھی پٹھے کی، نیت خراب ہو گئی، آبا بابا 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 اتنا مہنگا جبا مارے تو 4 مہینے تک کھاتوں بول کے سوچا تھا۔ غوث پاک کے پیچھے آیا تو غوث بولے تو میرے در پہ آ گیا، اور میرے در کی یہ شان ہے، آنے والا گنہگار آتا مگر جاتا گنہگار نہیں۔ لالا دوستو، غوث پاک کو سمجھو، سرکار غریب نواز کہتے سرکار آپ کے قدم نہ صرف میری گردن پر، میری آنکھوں، میرے سر پر بھی ہے۔ اب ذرا آؤ اور اوپر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں غوث پاک کون ہے، اللہ نے کیا شان والا بنایا غوث پاک کو۔ میرے غوث پاک سرکار جب خطاب فرماتے تو آپ کے خطاب کو سننے کے لیے 10-10 ہزار، 40-40 ہزار، 70-70 ہزار، بسا اوقات 1-1 لاکھ آدمی تشریف لاتے۔ سبحان اللہ۔ کئی ظالموں کو ہم نے دیکھا محرم کے مہینے میں انگار کے ڈلے بچھاتے ہیں، اس کے پر ناچتے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے۔ ارے بولا انگار پہ کیسا بھاگ رہا میاں نے، حیبت ہو گئی میرے کو دیکھ کے۔ میں بولا اپن چھین نہیں سکتے، پٹا بھاگ رہا۔ ارے بولا انہیں کچھ نہ کچھ انجیکشن لے کے ہوں گا، نہیں بغیر انجیکشن کے بھاگ رہا۔ ارے بولا پھر کیسا بھائی کیا ہوا، انہیں کیسا بھاگ رہا ایسا؟ امام حسین کی حاضری آئی اس کے اوپر، او لوگ امت ڈالا گڑے میں۔ اللہ اکبر۔ ارے میں بولا ہولے امام حسین کی حاضری آئی تو بھاگتا نہیں رے بھگوڑے، امام حسین کی حاضری آئی تو مسجد میں نماز پڑھتا، کیا بات ہے۔ امام حسین کی حاضری آئی تو اللہ والا بن جاتا، امام حسین کی حاضری آئی تو وقت کا ولی بن جاتا۔ انگار کا تعلق آگ سے ہے، آگ پہ آگ بھاگتی ہے، اور آگ سے اللہ نے جن کو بنایا ہے، جن تیرے اوپر امام حسین نہیں آ رہے، ہولے ناپاک جن آ گیا تیرے اوپر، اس لیے تو جن دونوں مل کے بھاگ رہے، تمہارا دونوں بھایا ہے۔ دنیا کی ہر سنت دنیا میں رہ جائے گی، مسواک یہیں رہ جائے گا، ٹوپی یہیں رہ جائے گی، تمہارے لباس یہیں رہ جائیں گے، پیتابے والی سنت یہیں رہ جائے گی، کنگھی والی سنت یہیں رہ جائے گی، مگر خدا کی قسم جو سنت ساتھ چلے گی وہ داڑھی والی سنت ہوگی، داڑھی والی سنت ہوگی۔ اللہ اللہ، یہ سنت تمہیں گناہ سے بچاتی ہے۔ میرا نبی قبر میں تشریف لائے گا، میت کو 2 طرف جو ہے گیٹیاں باندھی جاتی ہے، ایک پیروں کے پاس باندھی جاتی ہے، ایک سر کے پاس باندھی جاتی ہے۔ جب گھر سے نکلے تھے تو 2 گیٹی باندھ کے نکلے تھے، نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو 2 گیٹی بندھے ہوئے تھے، لیکن جب خبر میں
رکھی جاتے ہیں تو ایک گھیٹی سر کے پاس کی کھول دی جاتی ہے. میں بڑا تعجب میں تھا جب میں 7 سال کی عمر کا تھا, میں بڑا تعجب میں تھا. میں جب 10 سال کی عمر میں تھا, یہ گھیٹی کیوں کھولی جاتی ہے؟ میں خبروں پہ بیٹھ کے دیکھتا تھا تو بڑا پریشان ہوتا تھا, یہ گھیٹی کیوں کھولی جاتی ہے؟ جب میں 14 سال کی عمر ہوا, مسئلہ حل نہیں ہوا. جب جامعہ نظامیہ کی مقدس دھرتی میں بیٹھ کر یہ حدیث پاک پڑھنے لگا کہ نبی خبر میں آتا ہے تو مسئلہ سمجھ میں آیا. اب جو گھیٹی کھولی گئی کسی اور کے لیے نہیں, نبی کو چہرہ دکھانا ہے, اس لیے گھیٹی کھولی جا رہی ہے. مگر میرے لیے نہیں, حضرتوں کے لیے نہیں, علماء کے لیے نہیں, اس نبی کے لیے داڑھی چھوڑ لو, اس نبی کے لیے داڑھی چھوڑ لو, اس نبی کی محبت میں داڑھی چھوڑ لو جس کو چہرہ دکھانا ہے, جس کو چہرہ دکھانا ہے. جب ساری کائنات تمہارا چہرہ دیکھنا چھوڑ دے گی, آخری دیدار ہو جائے گا, سب تمہیں کفن میں لپٹ دیں گے, اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا, اب کوئی تمہارا دیدار کرنے والا نہ ہوگا. بیٹے کی حسرت بھی ختم ہو گئی ہوگی, بیوی کی تمنا بھی ختم ہو گئی ہوگی, ماں اور باپ کی آرزو بھی ختم ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر, سب روتے کرتے تمہیں ڈھانپ کے چلے جائیں گے, مگر خدا کی قسم آمنہ کا لال کہے گا سب نے تجھے چھوڑا تو کیا ہوا, تیرا نبی ابھی باقی ہے, میں تیرا دیدار کرنے آ رہا ہوں. ایک صحابی ایسے بھی ہیں جو نابینا تھے. کیا تھے؟ ذرا زور سے بولے. نابینا تھے, مگر وہ صحابی کہلا رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ نبی کا چہرہ دیکھنے نے ان کو صحابی بنایا ہے, مگر ایک صحابی ایسے ہیں جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھے. نبی کا چہرہ, کیونکہ وہ نابینا تھے مگر پھر بھی وہ صحابی ہیں. نبی کا چہرہ نہیں دیکھے مگر پھر بھی صحابی ہے. تو ہم نے علماء سے پوچھا, حضور ایمان صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھنا, مگر یہ تو نابینا ہے, انہوں نے تو صحابی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر پھر ان کو صحابی کیوں کہے؟ انہوں نے تو نبی کا چہرہ نہیں دیکھا مگر پھر بھی ان کو صحابی کہا جا رہا ہے. ان کو صحابی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے, انہوں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال نے اس کو دیکھ لیا ہے. آمنہ کے لال نے نظر کرم فرما دی ہے, نظر مصطفیٰ کے صدقے میں صحابی ہو گیا ہے. اللہ 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 اللہ, کیا شان ہے دوستو, کیا شان ہے میرے دوستو. قربان جائیں اللہ کی رحمت. اتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ نے حضور کو. حضور کو دیکھ لے, سارے خطوب و ابدال ایک طرف, آمنہ کے لال کو دیکھنے والا ایک طرف, سارے نمازی متقی پرہیزگار عابد زاہد ایک طرف, اور نبی کا چہرہ دیکھنے والا ایک طرف, اور کلمہ پڑھ کے شہید ہو جانے والے صحابی کا مرتبہ ایک طرف. اللہ اکبر. اتنے بڑے درجے کا نام صحابی ہے کہ اولیاء اللہ بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتے. پورے ہندوستان کے 20-25 کروڑ نمازی مسلمان ایک گھنٹے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. والے نبی رحمت للعالمین آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. تو پھر اب یہ سلام کا حکم دینا اس بات کی دلیل بن گیا, قبر والا جو قبر میں لیٹا ہے نہ تو وہ سو رہا ہے, نہ تو کوما میں ہے, نہ تو بے ہوشی میں ہے, نہ تو مردہ ہے, بلکہ ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک میت جو قبر میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے وہ قبرستان میں آنے والوں کو اتنی تمنا اور امید کے ساتھ دیکھتی ہے جیسے ایک جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو امید اور نئی تمنا کے ساتھ دیکھتا ہے. اتنی تمنا کے ساتھ میت دیکھتی ہے حدیث پاک, اتنی تمنا کے ساتھ میت قبرستان میں آنے والی ہوتی ہے. بلکہ بعض بزرگوں سے یہ بھی روایت ہے کہ بعض بزرگ
جمعہ کے دن، پیر کے دن قبرستانوں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں کے آرام کرنے والے میتوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے. لیکن ہوا کیا، بعض مصروفیت کی بنیاد پر جب ان کا یہ معاملہ منقطع ہو جاتا، یہ تسلسل ان کا ٹوٹ جاتا، چند مہینوں کے بعد یہ مسئلے ان کے ٹوٹ جاتے، تو ہوا کیا، وہ جو یاسین شریف کا ایصال ثواب کرنے والے، وہ قبرستان پہنچ کر میتوں کی زیارت کرنے والے، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کر ان لوگوں کو پہنچانے والے کیا دیکھتے ہیں، خواب میں اس قبرستان کا کوئی نیک بندہ ان کے خواب میں آ رہا ہے. ایک نیک مرد کی میت اس بزرگوں کے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آپ ہر جمعہ آ رہے تھے، ہم پر ایصال ثواب کر رہے تھے، سارے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا، آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں. اللہ اکبر. آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں. تو پتا کیا چلا، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں معمولی مت سمجھو، میتوں کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور وہ زندہ اپنی قبروں میں رہ کر اس کا استفادہ بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آ کر تکبیر اولا کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو میرے اور اس کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں. میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں. اللہ اللہ، میں براہ راست اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہوں. اللہ اللہ. اب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. سوچو عاجزی کیسی ہونی چاہیے جسم کے اندر. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو خیش و خشیت سے، کیف و کیفیت سے، خوف الہی سے اودے نیلے ہو جاتے تھے، اودے نیلے ہو جاتے تھے. اور مسجد میں جو مسجد نبوی میں جھاڑ تھا جس کے اوپر چڑیاں بیٹھ کر چہچہاتی تھی، وہ حضرت ابوبکر روتے روتے تمنا کرتے کاش میں وہ چڑی ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ اکبر. لوگ پوچھتے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، آپ یہ چڑی ہونے کی تمنا کیوں کرتے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے، مسجد کو بتا کر کہتے کیا تم نہیں جانتے یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے کے بعد بندے کو براہ راست خدا دیکھتا ہے. اگر کوئی غفلت ہو جائے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں انسان کے بجائے چڑی کی تمنا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس خیش اور خشیت سے حضرت اس ابوبکر صدیق اودے نیلے ہو جاتے، کیونکہ اب رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم انشٹ ڈال کے کھڑے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم مسجد کا ٹوکرا پہن کے کھڑے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری مانگ میں فرق نہیں آ رہا ہے، ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں تاکہ مانگ خراب نہ ہو جائے، بالوں کا شور نکل نہ جائے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا شرٹ اوپر ہو گیا، پینٹ نیچے ہو گیا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹانگا چیر کے کھڑے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہلوانوں کی طرح ہاتھاں سینے کے اوپر بن کے کھڑے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آمین کہہ کے پکار رہے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کتنی بدترین درجے کی بات ہے. سوچو میرے پیارے بھائیوں، آج تم قسم کھا کے اٹھو کہ تم اپنے ٹوپی پہنو گے، یہ مسجد کے ٹوکرے نہیں پہنو گے. نہیں پہنیں گے نا. مسجد میں آؤ، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اگر آستین چھوٹی ہے نماز مکروہ ہے. میں پوچھتا ہوں آستین لباس تو ڈھک رہا ہے، جبکہ لباس فرض ہو گیا، واجب بھی ڈھک گیا. اے امام اعظم ابو حنیفہ، تم نے یہ آستین چھوٹی ہونے پر مکروہ ہونے کا فتویٰ کیوں دیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں بدبخت، تیری کیا مجال ہے کہ تو خدا کے سامنے اس حال میں آئے کہ تیرا جسم نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ. خدا سے حیا کر، اپنے جسموں کو چھپا لے، کہیں وہ غیظ و غضب میں نہ آ جائے اور تجھ پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے پیغمبر سے کہ میں اپنے بندے سے چاہتا ہوں وہ میری بارگاہ میں آئے تو جسم کی عاجزی کے ساتھ آئے، گردن جھکی ہوئی ہو نماز میں، ایسا کھڑا ہو بندہ، گردن جھکا کے کھڑا رہے، اٹھانے کی مجال نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بندہ یوں کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بندے کا کام ہے گردن جھکا کے رکھ اور یہ تصور کر کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے.
اس تصور سے نماز ادا ہوتی ہے، اس تصور کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے. رکوع میں جائے بندے کو یہ غور کرنے کی فرصت نہ ملے کہ کتنا لمبا رکوع ہو گیا، کتنا لمبا سجدہ ہو گیا. ارے شکر ادا کر امام کا کہ تجھے تیرے دربار الہی میں زیادہ دیر تک کھڑا کر رہا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا. وہ رب کہہ دے بندے تیری کبریائی بیان کرنے کو میں نے سن لیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے تجھے اپنے دربار میں قابل بنا لیا، لائق بنا لیا، قرب عطا کر دیا ہے. ہمارے لیے ایسے اعلان ہونے لگے میرے بھائی. نماز اس کا نام ہے. نماز اپنے اور خدا کے درمیان قرب کو حاصل کرنے کا نام نماز ہے. جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں میدان جنگ میں تیر لگ گئی تھی تو مولا کائنات کے پیر اقدس سے، قدم مبارک سے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو مولا کائنات تکلیف برداشت نہیں کر سک رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ تیر کیسے نکالیں؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. ٹھہر جاؤ میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو تیر نکال لینا. اللہ اللہ. جب مولا کائنات نماز شروع کیے، نماز کا قیام ہوا، رکوع ہوا، جب سجدے میں گئے تیر نکالی گئی. نماز ختم ہوتی ہی پوچھتے ہیں کیا تیر نکل گئی؟ اللہ اللہ. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کہتے کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات گزر گئی. فجر کی اذان کانوں میں سنائی دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ سبحان ربی الاعلی کے بیچ میں یہ اللہ اکبر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جیسے ہی حسین نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مدینے شریف میں مؤذن اذان دے رہا ہے. مؤذن نے پوچھا حضور میں ساری رات دیکھتا رہا، آپ سجدے میں سر گزار رکھ کر رات گزار دیے. امام حسین فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ وہ کیفیت سرور جو سجدے میں ملا ہے وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں، وہ ختم ہو جائے تو سر اٹھاؤں. وہ رات گزر گئی مگر وہ سرور ختم نہیں ہو پایا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہوتی ہے دوستو نماز میں. عاشقوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. نماز ہمارا رب ہمارے لیے ایک نعمت بنایا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر نظر روزانہ 5 وقت کہیں گو ایک مرتبہ پیش کرے تو دن میں بس ہے، 5 مرتبہ کیوں نہیں؟ سننا. اب اس کو سمجھانا پڑتا. اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھو ظہر کی نماز 1 بجے آپ پڑھ رہے، پھر 5 بجے تک عصر ہے. کبھی غور بھی کرے میرے بھائی یہ 5 گھنٹے کے اندر ہم لوگ کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں؟ نہیں بھائی یہ 5 گھنٹے میں کیا ہو سکتا تھا؟ کبھی غور بھی کرے میرے بھائی؟ نہیں کرے. ہم لوگ غور نہیں کرتے نا، یہی تو مصیبت ہے. اس لیے ہم دن میں 5 مرتبہ نظر پیش کرنا. یہ 5 گھنٹے میں ایک انسان 5000 مرتبہ سانس لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے مرتبہ ایک انسان لیتا؟ ہم لوگ تھوڑی لے رہے ہیں جی نظر شکر پیش کرنے کے واسطے. ہم لوگ لے رہے ہیں بھائی. آپ لوگ ایسا گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو کچھ بھی دوسرا بولنا پڑ رہا. ہم لوگ 5 گھنٹے میں 5000 مرتبہ سانس لیتے ہیں اور وہ پروردگار ایک سانس کی نلی کو اگر ایسا پکڑ لیا تو قصہ ختم نہیں. اور یہ ایک جگہ ایسا پکڑا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک بیوی بیوہ ہو جاتی، 4 بچے یتیم ہو جاتے، ماں باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا جنازہ آ جاتا. یہ ایک مرتبہ انہیں پکڑا تو نہیں پکڑا بول کے پھر اثر کو آ کے شکر ادا کر رہے ہیں. ذرا بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو جی. کرنا نہیں بھائی. کیسے کیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی. یہ تو اس کا احسان عظیم ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، سجدے کرنا بھول جاتا ہے، رکوع کرنا بھول جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کیونکہ جس کے دل پر ایمان غالب ہوتا ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ کا فضل غالب ہوتا ہے، جس کا مقدر میں جنت لکھی جاتی ہے، وہ نماز سے دور نہیں ہوتا.
شاید آج ہمارے اوپر شیطان غالب آ گیا، دنیا کی محبتیں غالب آ گئی، اور ہم نے خود دوزخیوں میں اپنا نام لکھانا شروع کر لیا، ارادہ کر لیا ہے، اس لیے ہم نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے، نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو خود اللہ تعالیٰ سارے اختیار دے کے بھیج دیا، بندو یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ تلوار ہے، کیا کرنا ہے کرو، یہ دنیا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ مسجد ہے، یہ قرآن ہے، یہ تلاوت ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں بتا دیا، پھر بتا دیا دیکھو یہ شراب خانہ ہے، اس میں شراب ملتی، یہ خواتین ہیں، لوگ جو ہے کاروبار کرتے، یہ لوگ ہیں، آپ اس سے کیا کرنا ہے کریے، یہ اگر کام کرو گے تو سزا یہ ملے گی۔ سارے اللہ تعالیٰ نے فارملز ہم کے سامنے ڈکلیئر کر کے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ اب ایک صاحب بول رہے میں کو توفیق نہیں ہوئی نماز کی، بولے تو نہیں بھائی، توفیق تو آپ کے ساتھ لکھ کے دے دی گئی، آپ کو کوشش کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ذرا بولیے؟ کوشش کرنا ہے۔ جنت کا دروازہ ایمان کے بلبوتے پہ کھولا جائے گا۔ کس کے بلبوتے پہ؟ ایمان کے بلبوتے پر جنت میں انٹری ملے گی۔ پھر بولے مولانا نماز پڑھے تو کیا ہوا؟ سنیے گا، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا دیکھ بندے تیری نماز اتنی تھی، وہ تیرا درجہ ہے۔ نماز کے بدلے درجے دیے جائیں گے، ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی، روزے کے بدلے درجے دیے جائیں گے اور ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی، حج اور عمرہ کے بدلے درجے دیے جائیں گے۔ جنت میں تمہارا حاجی تھے، یہ مقام ہے، نمازی تھے، یہ مقام ہے، روزے دار تھے، یہ مقام ہے، عابد تھے، یہ مقام ہے، شہید تھے، یہ مقام ہے، صدیق تھے، یہ مقام ہے، ولی تھے، یہ مقام ہے۔ لیکن جنت کا دروازہ، انٹری جنت میں صرف ایمان والی کی وجہ سے دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پیدا ہوئی تو کلمہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ انبیاء اکرام کی امتوں نے تو انبیاء اکرام کا کلمہ پڑھا، لیکن انبیاء اکرام کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ اور دوستو آئے ذرا غور کریں، سارے انبیاء کی امت کا جو کلمہ تھا وہ نبیوں کے نام کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، مگر قربان جائے آمنہ کے لال کے سارے انبیاء جس نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، حضرت آدم جو کلمہ پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم جو کلمہ پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ جو کلمہ پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ جو کلمہ پڑھتے تھے، وہ کسی اور کے نام کا کلمہ نہیں، وہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی جب کلمہ پڑھتے تو کسی اور کے نام کا نہیں، خود کی ذات کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ میرا نبی کسی نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، میرا نبی کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول۔ حضرت آدم سے پہلے فرشتوں کی جماعت پیدا ہوئی، حضرت آدم سے پہلے جنات کی جماعت پیدا ہوئی، سارے جنات کا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرشتوں کا کلمہ بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک توبہ کرتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک توبہ کیے، بعض روایات میں آیا 300 سال تک توبہ کیے۔ جب رب کریم نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا آدم تم توبہ بہت کر چکے ہو، اب آؤ ذرا توبہ کی قبولیت کے لیے وہ وسیلے کو اختیار کر لو جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اپنا لاڈلا بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ حضرت آدم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تجھے وسیلہ اس محمد کا جس کا نام میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ جڑا دیکھا، اے اللہ اس محمد کے وسیلے تو میری خطاؤں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو معاف فرما، میری خامیوں کو معاف فرما۔ تو رب کریم نے کیا کیا؟ نام محمد کا جب آدم نے وسیلہ لیا تو حضرت آدم کی توبہ قبول فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو نجات عطا کی گئی۔
لوگوں نے حضرت آدم سے پوچھا، ان کی اولاد نے پوچھا، بابا آپ کو یہ محمد نام کا وسیلہ کہاں سے ملا؟ تو حضرت آدم نے کہا، بیٹے جب میں جنت سے نکالا جا رہا تھا تو میں نے عرش پر دیکھا، عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ یہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام لکھا ہوا تھا، تو بیٹے میں نے وہاں دیکھا تو مجھے یاد آیا یہ اللہ کا حبیب ہے، تبھی تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لگا کر رکھا ہے، تو میں نے اسی لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، پتہ کیا چلا ہے کہ سارے فرشتوں کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جنات کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، عرش پر جو لکھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جنت پر جو لکھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سارے انبیاء کا کلمہ، سارے صحابہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، اللہ رحمت بھیج دے۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ آپ کی امت کا ایک گناہگار ہے، آپ کی امت میں گنہگار ہے موسیٰ، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف پلٹ گیا، کوہ دور سے اترے، قوم سے خطاب کیا، کہہ کے کہا لوگوں توبہ کر لو، پانی آ جائے گا، ٹینشن کی بات نہیں، توبہ کرو۔ پوری قوم توبہ کر رہی، پوری قوم توبہ کر رہی، رو رو کے گریا بزاری کر رہے، مسلح پھک گئے پورے، روتے روتے آنسوؤں سے، پانی پڑ رہا ہی چلی۔ موسیٰ علیہ السلام 2 دن تک دیکھے، اس کا تیسرے دن پھر کوہ طور پہ پوچھے، مولا پوری امت رو رہی نا، اب تو بھیج دیجئے پانی، آپ کو آپ کے رب ہونے کا واسطہ، آپ ذرا پانی بھیج دیجئے۔ بولے موسیٰ ابھی بھی گنہگار نے توبہ نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے مولا وہ کون ہے بدبخت جو اتنا بولنے کے بعد بھی توبہ نہیں کر رہا، ذرا اس کا پتہ بول، میں اس کو جوتے مار کے توبہ کراتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ ہم اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں موسیٰ، اور یہ محبت نہیں ہے کہ کسی گنہگار کے گناہ دوسروں پہ ظاہر کر دیا جائے۔ موسیٰ میں نہیں چاہتا کہ اس گنہگار کا عیب آپ پر کھولا جائے۔ اللہ اللہ، موسیٰ پوروں کو معلوم ہو کہ وہ گنہگار ہیں، میں نہیں چاہتا، آپ اعلان کرو انہیں توبہ کریں گا تو پانی آئیں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آئے قوم کی طرف، آ کے بولے کون ہے رے وہ گنہگار؟ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، تیرا پتہ بتانے مولا راضی نہیں ہے، تیرا حلیہ بتانے مولا راضی نہیں ہے، گنہگار تیرے گناہوں کو مولا ہم پہ ظاہر کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے بدبخت توبہ کر لے، پانی آئے گا۔ سارے گنہگار پھر توبہ کیے، پھر لوٹائے توبہ، پھر بھی 2 دن ہو گئے، پھر پانی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچے اللہ کے در، بولے مولا اب تو پورے کر لیے مولا، اب تو نہیں چھوٹے کوئی بھی۔ مولا بولے نہیں موسیٰ انہیں چھوٹ گیا۔ بولے مولا اس کا پتہ نہیں تو نہیں، کم سے کم اس کا جو لینڈ مارک تو بھی بتا، وہاں جا کے ٹھہر کے پکارتا ہوں، لینڈ مارک تو بتا مولا۔ مولا بولے نہیں موسیٰ ہم خدا ہیں، ہم اپنے بندوں کو بہت پیار کرتے موسیٰ، اس کے گناہ تم پہ ظاہر نہیں کریں گے موسیٰ۔ اللہ اللہ، بولو میرے بھائی ایمانداری سے بولو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی، آپ اتنے بیٹھے ہیں پورے گنہگار ہیں نا میرے بھائی، پھر تمہارا گناہ میرے اوپر ظاہر نہیں ہے، میرا گناہ تمہارے اوپر ظاہر نہیں ہے۔ ارے کیسی رحمت ہے جی وہ خدا کی، صدقے جاؤ جی اس کے نام پر۔ ارے بیٹا گناہ کرتا ماں کو خبر نہیں رکھا جی، ارے بیوی گناہ کرتی شوہر کو خبر نہیں ہے، شوہر گناہ کرتا بیوی کو خبر نہیں ہے، بیوی کے گناہ شوہر سے چھپا دیا، شوہر کے گناہ بیوی سے چھپایا، بیٹے کے گناہ باپ سے چھپا دیا، باپ کے گناہ بیٹے سے چھپا دیا، کہہ رہا ہے کہ سب سے چھپا دوں گا، کسی پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ پوچھے مولا کیوں ظاہر نہیں کرتا؟ تو رب جواب دے رہا یہ میری محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ میرے بندے کو میں دوسروں کے سامنے شرمندہ کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو ذرا بولو بھائی، اور دیکھو میرے بھائی
آپ اپنے مریض سے ملنے کے لیے دواخانے میں گئے, مریض کوما میں ہے یا جو ہے بے ہوش پڑا ہے, آپ سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ بے ہوش اور کوما میں پڑے رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا. آپ کسی خاندان کے فرد کی میت پر تشریف لے گئے, میت لیٹی ہوئی, آپ سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, کیونکہ مردے کو سلام نہیں کیا جاتا. لیکن اس مجلس میں آئے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ مجھ کو سلام کرتے, کیوں؟ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. ارے جو رسول کبھی سوتے ہوا کو سلام کرنے کی تعلیم نہ دی ہو, بے ہوش کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو, کوما کے مریض کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو, مردے کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو, وہ رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو, سلام کا کہنا کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے قبرستان میں لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہوا ہے. اگر خبر میں مردہ ہیں تو پھر ہم کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, کیونکہ ہم گناہ کرنے سے آج رکے ہوئے ہیں, بچے ہوئے ہیں, اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ کل خبر میں پٹائی ہونے والی ہے, عذاب ہونے والا ہے, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, تکلیف دی جائے گی, اس لیے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ اگر یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا جائے, خبر میں سب مردہ ہیں, زندہ کوئی نہیں ہے, یہ کانسیپٹ ہی اگر ختم کر دیا جائے اور مردہ ہونے کی بات پھیلا دی جائے, تو پھر بتاؤ گناہ سے رکنے کی کیا بات ہے؟ خبر میں عذاب ہوں گا اس لیے تو ڈر کے خواب رک رہے ہیں, ورنہ خبر کے عذاب کو اگر نکال دیا جائے, پٹائی کو نکال دیا جائے, رحمت کو نکال دیا جائے, انعام اور فضل کو ہٹا دیا جائے, تو پھر میرے پیارے بھائی اب گناہ سے رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم اسی لیے آج گناہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ کل خبر میں مار پڑنے والی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, دوزخ کا ذکر چلتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے, رسول اللہ جب دوزخ کا ذکر کرتے یا کسی مجلس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے, لیکن جب خبر کا تذکرہ چلتا تو عثمان غنی زمین سے اچھلتے, چیخ مارتے, بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے. اور بے ہوشی 2 دن 3 دن تک آپ پر طاری رہتی تھی خبر کے عذاب کے ذکر کو سن کر. لوگوں نے پوچھا, اے عثمان بن عفان, ہم نے دیکھا ہے دوزخ کا تذکرہ سن کر آپ پر جو کیفیت ہوتی ہے, خبر کا تذکرہ سن کر اس سے بھی بڑی کیفیت ہوتی ہے, آخر بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, کیا تم نہیں جانتے دوزخ کے عذاب سے بدترین درجے کا عذاب خبر کا عذاب ہے؟ فرمایا. آپ کو معلوم ہے شیطان جن ہے. شیطان کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. شیطان جن ہے. پیارے دوستو, شیطان پہلے زمین پہ رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ اتنی عبادت کیا, اتنی عبادت کیا, اتنی عبادت کیا, اتنی عبادت کیا, اس کے مقابلے میں فرشتے بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکے. اس کی یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھ لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت میں لے لیے, دنیا سے جنت میں چلا گیا. مگر دوستو, جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہ رکھے, بلکہ فرمایا جاتا ہے اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی عزت دیے, اللہ کے عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ اس کو, عرش کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی عزت دیے, معصوم فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو معلم الملائکہ بنائے دیے. مگر صرف ایک نافرمانی کرا, صرف ایک. اللہ تعالیٰ بولے میرے محبوب آدم کو سجدہ کر, بولے اکڑ گیا, غرور میں آ گیا, تکبر میں آ گیا. بولا اے اللہ, خلقتنی من نار وخلقته من طین. اکڑ گیا. بولا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا, میں آگ والا مٹی والے کو سجدہ کیسے کروں گا؟ نافرمان ہو گیا. کیا ہوا دوستو؟ ایک نافرمانی. کون ہے جی جنت میں رہنے والا معلم الملائکہ, عرش کو ٹیکا لے کر بیٹھنے والا؟ کیا ہوا؟ ایک نافرمانی, صرف ایک. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
فاخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ہمارے دربار سے نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. اللہ اللہ، صرف ایک نافرمانی کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور قیامت کی زبان تک تجھ پر ہماری لعنت ہے. سوچو دوستو، مؤذن صاحب دن میں 5 مرتبہ بلا رہے ہیں، بندو آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پکار رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آواز دی جا رہی ہے. ہمارے کانوں پہ جو نہیں دوڑتی. رب کی نافرمانی کرنے میں ہم تو شیطان سے زیادہ اکڑے ہوئے ہیں. رب کی فرما برداری کو ہم تو ایسے بھلا دیے جیسے کہ اس سے کوئی ہماری سروکاری ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اتنے برباد ہو گئے. ارے سال ہو جاتا رمضان میں قرآن بند کرے، پھر رمضان تک قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے ہم. ایک نافرمانی کر کے مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر اپنی تمام عذاب اتار دیے، نافرمانوں کا امام سردار بنا دیے، دوزخ کا کندہ بنا دیے. پیارے دوستو، اب ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم صبح سے پہلے ایک کام کریں، ہر کام کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. بس سب سے بڑا، سب سے اچھا کام یہ ہے مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھ لے. اللہ کی ذات پہ جب اس کو بھروسہ ہو جائے گا تو اللہ اس کو چھینکنے کے بدلے میں بھی جنت عطا فرما دے گا. ایک بہت اچھا واقعہ ہے، بہت اچھی حکایت ہے. ایک بار حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، لیکن آخر وقت میں آپ جو ہے للہیت میں آ گئے، اللہ والوں کی راہ پر چل پڑے. تو ایک دریا کے کنارے بیٹھ کے ٹاٹ سے اپنا شرٹ سی رہے تھے، ٹاٹ کا. تو سامنے سے گزرنے والا نے کیا کیا؟ چھینکا اور الحمدللہ کہا. کہتے ہوئے کشتی میں جا رہا تھا، آگے بڑھ گیا. حضرت اس کو جواب دیے، وہ نہیں سنا. تو حضرت بولے کہ بیچارہ سنا ہی نہیں میرے جواب کو. ایک پھر ملا کو بلائے، ٹوکرے والی کشتی جس میں بیٹھے، خوب تیز بھگا بھگا کے اس کے پاس پہنچ گئے، وہ کشتی والے کے پاس جس میں وہ مسافر تھا. جس نے چھینکا اس کو کہا بھائی آپ نے ابھی چھینک کر الحمدللہ کہا، میرا جواب بھی لے لیجئے، یرحمک اللہ. پھر اس نے کہا یہدیکم اللہ، سن لیے، واپس آ گئے. آگے پھر ٹاٹ سینے میں لگ گئے. رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، اے فخر الدین تو نے تو 2 دینار میں اللہ کی جنت خرید لی ہے. اللہ اللہ، 2 دینار دیے تھے وہ کشتی میں جا کے آنے کے واسطے. بولے 2 دینار میں تو نے اللہ کی جنت خرید لی. اللہ اکبر. تو کوئی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو. بیٹھ کر پانی پینا ہے، ٹھہر کے پیے تو کیا ہوتا؟ نہیں، کیا ہوتا؟ یہ جو خیال ہے یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان ہمارے دلوں میں ایسے گندے خیالات پیدا کر کے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی گندی کوشش میں لگا ہوا ہے. 3 انگلی سے کھانا کھانا چاہیے، 5 انگلی سے کھانا کھانا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے کھانا چاہیے، پھر اس کا چاپ کے کھانا چاہیے. نہیں چاپے تو کیا ہوتا؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن ہم کے نقصانات پہ ہماری نظر نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. رسول اللہ کی سنت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو، امام بخاری کو کون ہے؟ امام بخاری جن کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا گیا. کہا گیا قرآن کے بعد اگر کوئی مقدس کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. ویسے کتاب کے مصنف کو ان کے علاقے سے پتھر مار کر نکالا گیا، پتھر مار کر. بخارا شہر سے جب امام بخاری کو نکالا گیا، جسم پورا لہو لہان، 150 پتھر کے زخم امام بخاری کے جسم پر تھے. اللہ اکبر. پلٹ کر امام بخاری سے لوگوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ پر اتنا بڑا ظلم کیوں ہے؟ امام بخاری نے ایک جواب دیا، میں حق بولنے والا ہوں، حق بولنے والے کا یہی ستم ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. امن کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے ذرا بولیں؟ پھر ایک بار بولیں. امن کا.
اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے کو، اور جو ایمان لے آتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. جو ایمان لے آتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو امن والا ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ امن والا ہوتا ہے. مومن کے پاس کوئی آ جائے تو وہ سلامتی پا لیتا ہے، امن پا لیتا ہے، اس کو راحتیں، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. مومن ایک محبت کا نام ہے، مومن ایک پیار کا نام ہے، مومن اخوت اور بھائی چارگی کا نام ہے. اسلام اور مومن کا، مسلمان کا اور ایمان والے کا لڑائی جھگڑے سے، فتنے اور شر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شریف سے سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولی عنہ اصحابہ لیسمع قرعا نعلہم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو سیلو کے پتھر لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے دوست اس کو دفن کر کے فتولا عنہ اصحابہ، اس کے دوست اس کو دفن کر کے پلٹتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ میت کو لٹا کر دفن کر کے مٹی ڈال کے پلٹتے ہیں. لیسمع قرعا نعلہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ میت خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتی ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ میت زندہ ہو گئی ہے. میت سننے کا تعلق زندے سے ہے، سننے کا تعلق زندے سے. زندہ سنتا ہے، سننا زندے کا کام ہے. حضور کہہ رہے ہیں لیسمع قرعا نعلہم، وہ اپنی خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. پھر آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. اس کو بٹھانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں. ذرا سوچو دوستو، کیوں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے؟ بٹھایا جاتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، اے میرے بندے اٹھ کر بیٹھ جا، کیونکہ اب تیری خبر میں آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے. سرکار کی آمد قبر شریف میں ہوتی ہے، اس لیے اس شخص کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا. اتاہو ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے. فیقولان، اور وہ دو فرشتے اس سے کہیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرشتے کہیں گے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ھذا الرجل کا لفظ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. ھذا الرجل، ھذا الرجل کا مطلب ہے یہ ذات اقدس، یہ شخص، یہ ذات اقدس، یہ ہستی اعظم جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما کنت تقول، کیا کہتا تھا جب زمین کے اوپر تھا؟ اب تو دیکھا تو جلوہ بے ہوش ہونے کا ہی ہے، اب نہیں. کیا کہتا تھا؟ میلاد کو جائز سمجھتا تھا کہ ناجائز سمجھتا تھا؟ درود پڑھنے کو ثواب سمجھتا تھا کہ بدعت سمجھتا تھا؟ محفل نعت کو جائز بولتا تھا کہ بدعت بولتا تھا؟ ان کی میلاد کو کہیں شرک تو نہیں بولتا تھا؟ کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا؟ ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فاما المؤمن، پس اگر وہ ایمان والا ہوگا تو کہے گا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. تو پتا کیا چلا؟ آقا علیہ السلام قبر شریف میں تشریف لاتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ،
جو ایمان والا ہوگا کہے گا اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. حضور فرماتے ہیں فَأَمَّا الْكَافِرُ، اگر وہ کافر ہوگا یعنی کہ ایمان والا نہیں ہوگا، نبی کی عظمت کو ماننے والا نہیں ہوگا، نبی کی رفعت کو ماننے والا نہیں ہوگا، تو وہ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں ان کو نہیں پہچانتا. شرک بولے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. شرک بولے تو کیا میرے بھائی؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے. صحیح شادی کیسی ہے بتاؤں؟ اس کو دیکھنے جب آتے نہیں دلہن والے، اس کو کیا کرنا معلوم؟ اس کو جو ہے کمبل خرید کے لانا، بلینکٹ لا کے اڑا کے کانٹیوں کے جھاڑ سے ببول کے کانٹے نکال کے یہاں لگا کے پیر میں لکڑی کا کھڑاواں پنا کے اس کو بوریے پہ بٹھانا. اس کے بعد ساسو ماں پوچھے یہ میرا داماد نے ایسا کہیں کو بیٹھا، تب بولنا سنت ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میرے ہاتھ میں لواء الحمد شریف ہوگا. آدم اور ان کی ساری اولاد جو اس کے نیچے آ جائے گی ان کو جنت میں جگہ مل جائے گی.